الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یعصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان ارضه اول الدين معرفته الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين رسول المصدق المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وأفضل إرشاده وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیا وافی ہدایہ میں جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اہل بیت رسول، اللہ کا ارادہ اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ کو ہر قسم کے رجس سے، ہر قسم کی پلیدی سے، ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کے گناہوں سے پاک رکھے، اور جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے۔ تو یہ جو آیا ہے، اس آیا کو آیا تطہیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تمام لوگ اس کو آیا تطہیر، یہ سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت ہے، جس میں یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اہل بیت سے مراد جو ہے 4 ہستیاں ہیں، رسول اللہ کو ملا کر 5 بنتی ہیں، کیونکہ 4 کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے جس میں پیغمبر بھی موجود ہے، تو پھر 5 ہو جائے گی۔ 5 ہستیوں کے بارے میں پیغمبر پر نازل ہوئی ہے اور 4 کے بارے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو پاک و پاکیزہ رکھا، گناہوں سے پاک رکھا، ہر قسم کے رجس اور نجاست سے دور رکھا۔ تو اس میں تو اتفاق ہے تمام مسلمانوں کا، تمام مسلمانوں کا اس بات پہ اتفاق ہے، یعنی یہ بات متفقن علیہ ہے، سنی اور شیعہ کے درمیان سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے کس کی شان میں نازل ہوئی؟ اہل بیت رسول کی شان میں نازل ہوئی۔ اہل بیت رسول کون ہے بھائی؟ یہ 4 ہیں، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سیاہ ستہ کی 6 کتابیں، اور سب میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر کے جو خود اس کے جو شان نزول ہے، اس میں جب پوچھا گیا کہ یا رب من ہؤلاء تحت الکساء، کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے، اس وقت خود رسول اللہ نے، جبرائیل نے تعارف کرایا، اور ہمیں تو کیا کس نے بتایا؟ ہمیں تو رسول اللہ نے بتایا، کیونکہ اللہ اور رسول کا آپس میں رابطہ ہے، اللہ اور رسول کا رابطہ ہے، اور درمیان میں جو واسطہ ہے وہ جبرائیل امین ہے، جو تمام ملائکہ کے سردار ہے۔ انہوں نے یہ پیغام لے کر آیا اللہ سے، اور کہاں لے کر آیا؟ پیغمبر کی بزم میں لے کر آیا، پیغمبر اسلام پر لے کر آیا۔ جب یہ پیغمبر جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت، کیونکہ یہ 5 ہستیاں موجود تھی، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں یہ 5 تن پاک ہیں۔ یہ کل کی تقریر جو تھی یہاں پہ پہنچی تھی کہ یہ ہستیاں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی شان میں یہ آیت نازل کی ہے وہ کون ہے بھائی؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ مولا علی ابن ابی طالب، اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور اس کے بعد حسنین شریفین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ تمام سنی بھائی، تمام شیعوں کا اتفاق ہے
کہ یہ آیت انہی ہستیوں کے ان کے بارے میں ہی نازل ہوئی، یعنی اس آیت کا جو شان نزول ہے، جو تنزیل ہے، انہی کے حق میں نازل ہوئی۔ لیکن کچھ بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ اس کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کیونکہ یہ عورتوں کی سورہ احزاب اس کے جو بگنے والی آیتیں ہیں وہ نبی کی بیویوں کے بارے میں ہے، نبی کی بیویوں کے بارے میں ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہونے لگا، شک ہے لوگوں کو کہ جب یہ آیت تطہیر جو ہے ان آیات کے ضمن میں نازل ہوئی ہے کہ جو رسول کی بیویوں کی ریلیٹڈ ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ آیت بھی یہ آیت تطہیر ہے، جس آیت کا نمبر جو ہے 33 ہے سورہ احزاب کی، بھائی ہمارے سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ یہ نبی کی بیویوں کو بھی اس فضیلت والی آیت جو ہے اس میں شامل ہے، نبی کی بیویاں بھی، لیکن یہ ان کا دعویٰ بچند وجوہ باطل ہے، غلط ہے۔ کیا ہے؟ ہم دلیل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ جو ہم نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت تطہیر کے جو جس میں صیغے ہیں وہ کس زبان کے ہیں بھائی؟ صیغے تمام جمع مذکر کے ہیں، جمع مذکر کے صیغے۔ مذکر کا صیغہ مطلب ہوتا ہے میل کے صیغے ہیں، فیمیل کے صیغے نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت میں میل زیادہ ہے، کیونکہ یہ قرآن کا ایک طریقہ، عربی زبان کا ایک طریقہ کار ہے۔ اگر میجارٹی جو ہے مذکر ہوں جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے تو پھر جو صیغے آتے ہیں وہ مذکر کے آتے ہیں۔ اگر میجارٹی جو ہے وہ فیمیل کی ہو تو پھر صیغے کس کے بارے میں آتے ہیں؟ مؤنث کے آتے ہیں۔ پھر صیغے کیا آتے ہیں؟ مؤنث کے آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو صیغے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت تطہیر میں بیان کیے سب مذکر کے ہیں، تو لہٰذا یہ کیونکہ ویسے بھی کیا ہے بھائی 4 ہے جو اس کے آدمی ہے جن کی شان میں نازل ہوئی ہے، وہ 4 ہے۔ وہ کون ہے بھائی؟ مولا علی مذکر، اس کے بعد حسن اور حسین مذکر، یہ میل ہے، اور اس کے بعد ایک لیڈی ہے فاطمہ زہرا، وہ کیا ہے؟ ایک سنگل لیڈی، وہ فاطمہ زہرا فیمیل ہے، وہ فیمیل ہے۔ تو لہٰذا ہم نے قاعدہ کلیہ آپ کو بتا دیا، جو عربی کو جانتے ہیں، عربی زبان کے لینگویج سے وہ پہچان ہے ان کو، وہ جانتے ہیں کہ جب بھی مذکر والے آدمی زیادہ ہوں گے تو صیغے مذکر کے آئیں گے، اگر زیادہ مؤنث ہے تو مؤنث کے آئیں گے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی قرآن کی اس آیت تطہیر سے کہ یہ آیت جو ہے اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ اب وہ کہتے ہیں جی، اور دوسرا ایک وجہ یہ ہوگی، ہم نے ثابت کر دیا کیونکہ یہ صیغے جو ہے میل کے لیے ہیں، اس لیے ثابت ہوا کہ یہ اہل بیت کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے، رسول کی بیویوں کے بارے میں نہیں نازل ہوئی۔ اور دوسری وجہ ان کے اس قول کے باطل ہونے کی یہ ہے کہ یہ شان، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ اہل بیت رسول کے لیے ہے، نبی کی بیوی کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں کتنی ہیں بھائی؟ میکسیمم 13 ہے۔ میکسیمم کتنی بیویاں ہیں بھائی رسول اللہ کی؟ 13 اور منیمم کتنی ہے؟ جو 2 روایتیں ہیں، 2 روایتیں، میکسیمم میں 13 بیویاں ہیں رسول اللہ کی۔ ہاؤ مینی وائفز آف رسول اللہ؟ 13، اور منیمم کتنی ہے؟ 9۔ اب ہم چلو یہ سب کو چھوڑ دیتے کیونکہ وہ اختلاف ہے۔ وہ کہتے جب رسول اللہ فوت ہوئے تھے، اس دنیا سے رحلت فرمائی تھی، اس دنیا کو مائگریٹ کیا تھا، اس وقت کیا کیا تھا؟ اس وقت 9 بیویاں تھیں۔ چلو ہم مان لیتے ہیں جی رسول اللہ کی 9 بیویاں ہیں۔ دیر از 9 وائف آف رسول اللہ۔ ڈیتھ ٹائم، ڈیتھ کے وقت کتنی بیویاں تھیں؟ 9۔ اب وہ 9 ہے، اور یہ اہل بیت کتنے ہیں بھائی؟ 4 ہیں۔ اہل بیت کتنے ہیں بھائی؟ 4 ہے، اور ان میں بھی کیا ایک کیا ہے؟ عورت ہے، حضرت فاطمہ زہرا فیمیل ہے۔ تو وہ کتنے ہو گئے آل ٹوگیدر؟ 9 اور 1 10، اور 10 ہوگی 10 فیمیل، 10 فیمیل ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ 3 میل بچے، 3 میل بچے، مولا علی، اس کے بعد امام حسن اور امام حسین۔ تو اب کیا حق ہے؟ حق پھر بھی بنتا ہے کہ صیغہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ مؤنث کا ہونا چاہیے تھا۔ صیغے جو عربی زبان کی اللہ نے یوز کیے ہیں وہ مؤنث کے ہونے چاہیے تھے، اس میں کیا ہے؟ مذکر ہے۔ تو لہٰذا اس بات سے ثابت ہو گیا کہ یہ جو آیت ہے یہ نبی کی بیویوں کے بارے میں نہیں ہے،
بلکہ یہ اہل بیت رسول کے بارے میں ہے۔ درود پڑھیے گا آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ دو وجہ، تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں بہت بڑے سعید خدری کہتے ہیں، بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ سعید خدری سے پوچھا گیا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یہ روایت مسلم میں بھی ہے اور باقی بھی ستہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابو سعید خدری سے کسی نے پوچھا کہ یہ آیت تطہیر کن کے بارے میں ہے؟ کیا نبی کی بیویوں کے بارے میں ہے یا اہل بیت کے بارے میں ہے؟ انہوں نے کہا، اس صحابی رسول نے فرمایا کہ یہ رسول کی بیویوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن پر صدقہ حرام ہے۔ صدقہ کن پہ حرام ہے بھائی؟ یہ ایک واقعہ ہے، سن لے واقعہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے سامنے، آپ کو پتہ پرانے زمانے میں کھجوروں پہ ٹیکس ہوتا تھا، خمس نکالتے تھے، زکوٰۃ نکالتے تھے، پتہ ہے نا؟ تو ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے باغ سے کھجوریں توڑ کر لایا، ڈیٹس توڑ کر لایا، اور رسول ایک ٹوکرے میں لا کر پیغمبر اسلام کے سامنے رکھ دی۔ کہا پیغمبر اسلام یہ میری زکوٰۃ ہے، کیا میری زکوٰۃ ہے اس کو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ سنیوں کی روایت میں ہے، جو اس کو میرا ایمان نہیں ہے۔ میرا ایمان اس لیے نہیں، میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہے ایمان۔ سنی بھائی کہتے ہیں کہ آگے امام حسن اور حسین آگے بڑھے، انہوں نے جلدی ان ڈیٹس میں سے کچھ ڈیٹ اٹھائی اور منہ میں ڈال دی۔ شان نزول بیان کر رہا ہوں اس آیت کا، کیسے ہوا؟ اس نے کہا جیسے منہ میں ڈالی، پیغمبر اسلام نے ان کے منہ سے، بچوں کے منہ سے نکلوا لی کھجوریں، نکال کر کہا بیٹا الصدقۃ علینا حرام، صدقہ جو ہے ہم آل رسول پر حرام ہے۔ اس لیے کیا ہے، آج بھی سب کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ صدقہ رسول اللہ کی اولاد پر حرام ہے۔ لہٰذا سید کا صدقہ سید لے سکتا ہے، لیکن غیر سید کا صدقہ سید نہیں لے سکتا۔ اس لیے اب انہوں نے کہا، تو سعید بن خدری نے کہا کہ کیونکہ صدقہ آل رسول پر حرام ہے تو لہٰذا یہ انہی کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ صدقے والے اور ہیں اور خمس والے اور ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا، تو ابو سعید خدری وٹنس بن گئے، صحابی رسول جلیل القدر صحابی رسول وٹنس ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ امام حسن اور امام حسین اور بی بی فاطمہ زہرا اور امام علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، تیسرا ہماری دلیل، ہمارا پروف، ہم آپ کو پروف تیسرا دے رہے ہیں۔ تھرڈ پروف کیا ہے کہ یہ دو روایتیں ہیں۔ سنی بھائی کہتے ہیں کہ یہ جو آیت تطہیر ہے نا، یہ نازل ہوئی ہے ام سلمہ کے گھر میں۔ شیعہ کہتے ہیں نہیں، حضرت فاطمہ زہرا کے گھر میں اتری ہے۔ جیسے کہ وہ قصہ آپ نے حدیث قصہ کا پڑھا، حدیث قصہ کا پورا قصہ ریلیٹڈ ہے، آپ نے پڑھا، اس کو نریٹڈ ہے، تو آپ نے سن لیا کہ اس میں ہم نے کیا کہا کہ ایک دن پیغمبر اسلام حضرت فاطمہ کے گھر میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کہ بیٹی مجھے ایک چادر دے دو تاکہ میں اپنی تھکاوٹ کو دور کروں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب بھی کوئی نبی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے فاطمہ کی چادر کا۔ وہ فاطمہ کی چادر اپنے ضعف کو، کیونکہ فاطمہ ام ابیہا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے فاطمہ کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ فقط میری ماں نہیں ہے، یہ بضعۃ منی، وہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، فاطمہ میری ماں ہے، یعنی پیغمبر کی کہ کس طرح ٹریٹ کی پیغمبر کو فاطمہ زہرا نے، اتنا پیار دیا، اتنا انس دیا، اتنی شفقت دی، جیسے کوئی اپنی ماں اپنے بیٹے کے لیے شفقت اور محبت کرتی ہے، اس طرح رسول اللہ کے ساتھ فاطمہ زہرا محبت کیا کرتی تھی۔ درود پڑھیے آل محمد۔ تو لہٰذا تو وہ کہتے ہیں جناب، یہ جو صحابی ہے ام سلمہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ سنی بھائی کہتے ہیں یہ فاطمہ زہرا کے گھر میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت ام سلمہ کے گھر میں۔ اب ام سلمہ سے خود پوچھتے ہیں، حضرت ام سلمہ کیا فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا میرے گھر، یہ جو نریٹ کر رہا ہے کہ یہ ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی، تو اس راوی کے بقول، یہ راوی کہتا ہے کہ یہ جب اہل بیت رسول
चादर में इकट्ठे हो गए, चादर में इकट्ठे हो गए। तो उम्मे सलमा क्या कहती है कि जब मैंने देखा ना ये 4-5 लोग जो हैं इस रसूलुल्लाह की चादर में आ गए हैं, तो मेरे में मुंह में पानी आ गया, मेरा भी दिल चाहा, मैंने भी पसंद किया, मैंने भी लाइक किया कि मैं भी इन चादर वालों के साथ मिल जाऊं, मैं भी इस चादर के नीचे आ जाऊं। जैसे ही मैंने चादर का कोना उठाया और उसमें इंटर होने की कोशिश की, ट्राई टू इंटर, तो पैगंबर ने मेरे हाथ से चादर का कोना खींच लिया। ये क्या है? सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है, सुन्नी की तमाम किताबों में, हदीस की किताबों में, तारीख हिस्ट्री की किताबों में ये वाक़या दर्ज है कि पैगंबर ने जुनाब उम्मे सलमा के हाथ से चादर का कोना खींच कर कहा, या उम्मे सलमा इन्नकी अलल खैर, ए उम्मे सलमा तू नेकी पर है, ए उम्मे सलमा तू भलाई पर है, लेकिन लस्ता मिन अहलिल बैती, लेकिन मेरी अहले बैत से नहीं है। तो लिहाजा ये 4 दलीलें बनती हैं। देयर इज अ 5 प्रूफ और 4 प्रूफ हमने आपको दे दी है कुरान से और हदीस रसूल से, जो मुत्तफ़िक़ुन अलैह है कि ये आयत जो है, आयत ततहीर किसके हक़ में नाज़िल हुई है? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हक़ में नाज़िल हुई है। लिहाजा इसमें रसूल की बीवियाँ शामिल नहीं हैं। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वी रिस्पेक्ट द वाइफ ऑफ रसूलुल्लाह, क्योंकि वो उम्मों क्या है? उम्महातुल मोमिनीन है। कुरान ने उनको क्या कहा है कि ये मोमिनों की माएँ हैं, मोमिनों की माएँ हैं। हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जिसका शान जितना है उसको उतना रखना चाहिए। समझ आ गई? अहले बैत का शान वो है कि अल्लाह ने क्या कहा है? कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, कि किसी की मोहब्बत वाजिब नहीं है कुरान के मुताबिक, फ़कत और फ़कत जो अहले बैत है रसूल, ये कुरान फरमा रहा है। 25वां पारा है कुरान का, वॉल्यूम 25, उसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, कि रसूल साहबी एक दिन इकट्ठे होकर आए सब रसूलुल्लाह की खिदमत में, या रसूलुल्लाह आपने तबलीग रिसालत के लिए, इस्लाम की प्रीत के लिए, इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की है, बहुत तकलीफ़ें, कहीं आपने पत्थर खाए हैं, कहीं आपने क्या किया, आपके साथ सोशल बाइकाट किया गया। 3 साल तक मक्के वालों ने सोशल बाइकाट किया, बड़ी मुश्किल में, डिफ़िकल्टी में आपने ज़िंदगी गुजारी है। तो अब हम जब इस्लाम परवान चढ़ गया है, इस्लाम जो है वो उसकी नशर व आशात हो चुकी है, तो अब हम चाहते हैं या रसूलुल्लाह हम आपकी खिदमत में कोई हदिया दें, हम आपकी उजरत दें, कोई कुछ, हम आपकी मजदूरी तो नहीं दे सकते, जो आपने काम किया है वो तो आपने अल्लाह के लिए किया, लेकिन हम भी चाहते हैं कि हम आपको लिए कोई ना कुछ दें, आपको रिवार्ड दें, कुछ दें, कुछ गिफ्ट दें। तो अब रसूलुल्लाह को जब उन्होंने कहा, वहाँ पर ये आयत नाज़िल हुई, वहाँ पर ये आयत नाज़िल हुई कि ऐ रसूल कुल, ऐ मेरे हबीब इनसे कह दो, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, ऐ मेरे हबीब इनको कह दो कि मैं अजर रिसालत का कोई अजर नहीं चाहता, तबलीग रिसालत का कोई अजर नहीं चाहता, अगर चाहता हूँ तो फ़कत और फ़कत ये चाहता हूँ कि मेरे अहले बैत से, मेरे क़राबतदारों से, मेरे रिलेटिव से मोहब्बत और मुवद्दत करो। दरूद पढ़िएगा आले मोहम्मद। लिहाजा यहाँ तक हमने साबित कर दिया दलीलों से, आपको कुरान या आयात से और इन तारीख़ी वाक़यात से, हिस्टोरिकली हमने साबित कर दिया कि पैगंबर अलैहिस्सलाम, पैगंबर के जो अहले बैत हैं वो और हैं, अज़वाज और हैं। अज़वाज की रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है, हमें चाहिए कि अज़वाज रसूल की भी रिस्पेक्ट करें। हमें मौला अली ने बताया है, जब आपको बताया कि जमल में हज़रत आयशा ने उनसे के साथ जंग लड़ी, उसके बाद हज़रत आयशा को डिफीट हुई जंग जमल में, उसके बाद मौला अली ने रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्ट के साथ हज़रत आयशा को औरतों की फ़ौज में वापस मदीने रवाना किया जमल से। तो हम आयशा की इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं, वो रसूलुल्लाह की हरम थी, रसूलुल्लाह की बीवी थी, और बाकी भी रसूलुल्लाह की बीवियाँ हैं। जिसने रसूलुल्लाह की रिस्पेक्ट की, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम उनको सलाम करते हैं, हम उनको सलूट करते हैं। लेकिन जिसने रसूलुल्लाह को तकलीफ़ दी, रसूलुल्लाह फरमाते हैं के बारे में है कि जिसने कहा फ़ातिमा बसा तुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, यह सुन्नी शिया, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है। फरमाते हैं अल फ़ातिमा तो बसा तुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है, मन अज़ा फ़क़द अज़ानी, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी
اس نے مجھے تکلیف دی. جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا. کیونکہ اور فاطمہ کی رضا کیا ہے؟ رضا اللہ. اللہ کا رسول فرماتا ہے فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے. تو اب آپ خود دیکھ لے کہ تاریخ اسلام میں کہ فاطمہ کے گھر کو کس نے آگ لگائی، فاطمہ کو کس نے خوش کیا، فاطمہ کے گھر پہ کون لے کر آگ آیا، فاطمہ کے بچوں کو کس نے شہید کیا، موسم کو کس نے شہید کیا. یہ ہم نہیں کہتے، یہ آپ تاریخ اٹھائیں، ہسٹری کی کتابیں اٹھائیں. ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے وفات پائی، ادھر وفات پائے، دوسرے دن کیا ہوا کہ کچھ صحابہ حضرت علی کے گھر پہ آ گئے، آگ لے کر آ گئے اور کہا کہ نکالو علی کو باہر ورنہ ہم اس گھر کو جلا دیں گے. کسی نے کہا آگے بڑھ کر اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں کے بیٹے، اس گھر میں تو فاطمہ رہتی ہے، کچھ حیا کرو، رسول زادی رہتی ہے. تو اس نے کہا واہن، اگرچہ فاطمہ رہتی ہے تو اس سے کون سی بڑی بات ہے، علی کو نکالو باہر ورنہ میں اس گھر کو جلا کر راکھ کر دوں گا. تو حضرات محترم یہ تاریخ کا حصہ ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ حقیقی اسلام کو فالو کریں تو آپ کو پہلے ریسرچ کرنا چاہیے. ہمیں اس لیے نہیں کرنا چاہیے میں اس لیے مسلمان ہوں، آئی ایم اے مسلم بیکاز آئی بورن ان دا بیت آف مسلمین، کیونکہ میں مسلمانوں کے گھر میں بورن ہوا ہے، میں مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا. میں شیعہ اس لیے ہوں کہ میں شیعوں کے گھر میں بورن ہوا ہوں. میں سنی اس لیے ہوں کہ میں سنیوں کے گھر میں بورن ہوا ہوں. دس از ناٹ انف، یہ انف نہیں ہے. ہر آدمی جو بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے، جوان ہو جائے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ خود ریسرچ کرے، وہ ریسرچ کرے اور اس کے بعد دیکھے کہ حقیقت کیا ہے. کیونکہ ایسے تو فور فادر، یہ تو مکے والے بھی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طریقے پر دیکھا ہے. جب رسول اللہ ان کو منع کرتے تھے کہ آئیڈل کی بت ورشپ نہ کرو، ڈونٹ ورشپ دا آئیڈل، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے فور فادر کو دیکھا ہے ان بتوں کی پرستش کرتے ہوئے، ورشپ کرتے ہوئے. تو رسول اللہ نے فرمایا ماں باپ کی تقلید کرنا ضروری نہیں ہے. ہر آدمی پہ واجب ہے کہ وہ خود ریسرچ کرے، اپنی ریسرچ کے مطابق جو ہے اس کا ایمان. اس لیے کہا نا، میں نے آپ کو کل ایک حدیث واقعہ سنایا تھا کہ رسول اللہ نے گڑیا سے پوچھا کہ بڑھیا میں نے سنا کہتی ہو اللہ 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 یا اللہ یا اللہ 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 کرتی ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ وٹ از دا پروف؟ یو ہیو اے پروف، ٹیل می کہ تم ایمان رکھتی ہو، یو بلیو دیر از اے سم گاڈ، دیر از سم اللہ. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس چھوٹی سی مشینری ہے، لکڑی کی بنی ہوئی ہے، چرخا ہے، جب میں اس کو چلاتی ہوں یہ چل پڑتا ہے، جب میں ہاتھ اٹھا لیتی ہوں یہ رک جاتا ہے. تو یہ جب چھوٹی سی مشینری بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات کا نظام، یونیورسل کا نظام، اس آسمان و زمین کا نظام، یہ ستارے چاند، یہ سب کچھ بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا ہاں اگر دین ہو تو ایسا ہو جیسے اس بڑھیا کا دین ہے. خذو دینا بالعجائز، بڑھیوں سے دین حاصل کرو. جیسے جس بڑھیا کا، اس عورت لیڈی کا، بگ لیڈی کا، اولڈ لیڈی کا دین ہے، تم بھی اس طرح کا دین اختیار کرو. درود پڑھیے گا آل محمد پہ. کل ہم کہہ رہے تھے، کل ہم نے ایک فضیلت بیان کی بی بی فاطمہ زہرا کی. تو کہ یہ میں نے کہا نا اس حدیث کا جو شان نزول ہے نا، اس شان آیت تطہیر کا، اس میں کیا ہے؟ مرکز کون تھی؟ بی بی فاطمہ زہرا. کہا کہ ہم فاطمہ، تو جب ان کا وہ کیا نا انٹروڈیوس کیا، جب ان کا تعارف کرایا تو کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ وہ میری کنیز فاطمہ ہے، اس کا ایک باپ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں، اس کا شوہر یا چچا زاد بھائی ہے. یعنی مرکز جو تھی نا تعارف کی، مرکز تعارف کی، وہ کون تھی؟ فاطمہ زہرا. اس لیے کیا یہ عزت ہے فاطمہ کا، یہ فاطمہ کو اللہ نے رسپیکٹ دی ہے کہ جب بھی تعارف کرایا اہل کسا کا تو فاطمہ کے ذریعے کرایا. تو اب اس سلسلے میں ایک آدھ جملہ کہہ کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ مصحف پڑھے اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آیت جہاں پہ قبول فرمائے، اور ہمیں یہ جو پھوڑی ہم نے بچھائی ہے، جو جس مقصد کے لیے یہ ہم آزادار سید الشہداء کی خاطر ہم اکٹھے ہوئے، اللہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اس کو عبادت شمار کرے. کنسیڈر ورشپ.
اللہ سے ہم آس کریں گے کہ اللہ ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اکٹھا ہونا ہماری عبادت شمار قرار دے، فقط لہ و لعب یا باتیں نہ ہو، سمجھا گئی؟ اور ہم کوشش کریں کہ یہاں سے کچھ لے کر جائیں، یہ بھی کوشش کریں جب بھی کسی مجلس میں جائیں تو مجلس میں آنے والے، مجلس جو ہوتی ہے ہر روز آپ کو دعوت فکر دیتی ہے، یہ مجلس جتنی بھی مجالس ہوتی ہے نا، جہاں بھی آپ بیٹھتے ہیں جا کر مجلس آپ کو دعوت، کیوں آپ مجلس میں آتے ہیں؟ تاکہ آپ جو ہے جس کی مجلس میں جا رہے ہیں کمپیئر کریں کہ آپ کا اعمال، آپ کا عقیدہ اس مجلس صاحب مجلس کے ساتھ ملتا ہے یا اس کے دشمن کے ساتھ ملتا ہے۔ اگر تو آپ کا عقیدہ، آپ کے ایکشن، آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس صاحب مجلس سے ملتے ہوں گے تو پھر تو آپ کامیاب ہیں، فزت فوزا عظیما، پھر آپ 100% سکسیس ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا فیتھ، آپ کے ایکشن جو آپ کرتے ہیں اگر اس کے دشمن سے ملتے ہیں، ہم کس کی مجلس میں آتے ہیں بھائی؟ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں۔ کس کی مجلس؟ بولے میرے ساتھ کچھ، کس کی مجلس میں آتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آتے ہیں۔ اب مجلس میں آنے والے کو ہر روز مجلس دعوت دیتی ہے کہ او مجلس میں آنے والو، او مجلس میں آنے والو، تم اپنے مقام پر فکر کرو، سوچو، تھنک اباؤٹ یور سیلف، سوچو اپنے بارے میں کہ تمہارا کردار، تمہارا کریکٹر صاحب مجلس سے ملتا ہے یا اس کے دشمن سے ملتا ہے۔ اگر ہر آدمی اپنی جگہ پر یہ سوچ لے، میری بہنیں، میری مائیں، میرے بیٹے یہ اگر سوچ لیں کہ ہمارا کردار جو ہے صاحب مجلس، جس کی مجلس میں ہم آئے ہیں اس سے ملتا ہے یا اس کے دشمن سے ملتا ہے، تو یہاں پر کردار کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ ہمیں موقع دیا ہے، یہ مجلس دعوت فکر دیتی ہے کہ وہ مجلس میں آنے والے اپنے بارے میں سوچو، اپنے گریبان میں سوچو، دوسروں کے بارے میں مت سوچو، اپنے بارے میں سوچو۔ اس لیے ہے کہ سب سے پہلے اسلام کہتا ہے اپنے بارے میں سوچو، دوسروں کی باتیں مت کرو، دوسروں کی باتیں، اپنے آپ کو پہلے پرفیکٹ بناؤ، اس کے بعد دوسروں کے بارے میں سوچو۔ دوسروں کو تو اس لیے جب تبلیغ کرو، اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو تبلیغ کرو، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو تبلیغ کرو۔ اس لیے قرآن کی سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، او ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہو۔ فقط یہ نہیں ہے کہ میں کہوں میں خود تو نماز پڑھتا ہوں، کیا میرا بیٹا پڑھتا ہے تو نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، میں خود تو نماز پڑھتا ہوں، میں کہوں میری بیوی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میری بیٹی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، نہ، کلکم، پیغمبر فرماتے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیہ، ہر آدمی دوسرے کی کا رسپانسیبل ہے۔ باپ بیٹے کا رسپانسیبل ہے، بیٹا باپ کا، کیونکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ اولاد جو ہے اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اولاد جب ہم نہیں ہمارے پاس ہوتی نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بیٹا دے دو، یا اللہ ہمیں بیٹی دے دو۔ جب وہ بیٹی اور بیٹا ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو دے دیتا ہے، اب آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کی تربیت صحیح کرو، ان کی لک آفٹر کرو، ان کی تربیت کرو کس کے؟ اکارڈنگ ٹو اسلام، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ سے آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے مجھ سے مانگا تھا بیٹا، میں نے آپ کو بیٹا دیا، تو تم نے اس کی دین اس کو سکھایا تھا، نماز سکھائی تھی، روزہ سکھایا تھا، حج سکھایا تھا، کیا کیا تم نے اس کے بارے میں؟ فقط دعا مانگنا کافی نہیں ہے، کبھی کبھی یہ دعا جو ہے وبال بھی بن جاتی ہے۔ لہٰذا جب جو اللہ سے نعمت مانگتے ہو تو اس نعمت کو پاس بھی کرو، اس کی پروٹیکشن بھی کرو۔ اگر پروٹیکشن نہیں کرتے تو آپ قیامت کے دن پوچھے جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو یہاں پر بات پہنچی تو ایک بی بی فاطمہ زہرا کے بارے میں دیکھو، ہم نے کل کہا کہ بی بی فاطمہ زہرا تمام عورتوں کی سردار ہے، تمام عورتوں کی سردار ہے، یہ متفق علیہ ہے۔ کوئی کسی کتاب میں، ہر سنی شیعہ تمام کتابوں میں یہ درج ہے کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی عورتوں کی، جیسے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما، یہ حدیث ہے، حدیث بخاری اور مسلم سب کتابوں میں ہے کہ کیا ہے، حسن اور حسین جو ہے وہ جنت کے سردار ہیں، اور ان کے بابا علی ابن ابی طالب جو ہیں ان کے بھی سردار ہیں۔ تو وہاں پر یہ الفاطمہ تو
پسا تم منی، اور فاطمہ جو ہے سیدہ تو نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جو ہے سردار جنت ہے، جنت عورتوں کی سردار ہے۔ اب مجھے بتاؤ میری بہنوں، میری بیٹیوں، بتاؤ مجھے کہ آپ لوگ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ جنت میں جانا چاہتی ہیں۔ ہر عورت کہے گی میں نے جنت میں جانا ہے، تو جنت میں جاؤ گی تو وہاں کس کی سرداری ہوگی؟ وہاں سرداری ہوگی حسنین کی ماں کی، وہاں سرداری ہوگی حسنین کی ماں کی۔ جنت میں جوان جائے گا جو ایک بوڑھی عورت، پیغمبر کا ایک واقعہ سن لیں، پیغمبر اسلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے جنت میں جانا، جنت میں جانا ہے۔ تو رسول اللہ نے جوک کیا، کہا کہ بوڑھیوں نے جنت میں نہیں جانا، کسی بوڑھی نے جنت میں نہیں جانا۔ اس نے رونا شروع کر دیا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ نے کہا ہاں بھائی رو کیوں رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا ہے بوڑھی نے جنت میں نہیں جانا۔ کہا ہاں میں نے صحیح کہا ہے بوڑھی نے جانا۔ اس نے اور رونا شروع کر دیا۔ رسول اللہ نے کہا اے مومنہ، اے بندہ خدا، اے بندی خدا، کہ جس عورت نے یا مرد نے جنت میں جانا ہے اس نے جوان ہو کر جانا ہے۔ بوڑھا کسی بوڑھے نے جنت میں نہیں جانا۔ کوئی عورت ہے تو اس نے جوان ہو کر جانا ہے، مرد ہے تو اس نے بھی جوان ہو کر جانا ہے۔ درود پڑھیے آل محمد پہ۔ میرا خیال کافی ٹائم ہو گیا تو ٹاپک کو یہاں روکتا ہوں۔ آج کون سا محرم ہے بھائی؟ 4 محرم ہے۔ آج 4 محرم کا دن گزر گیا اور 5 کی رات شروع ہو گئی ہے۔ توجہ میری طرف کریں، مسائل میں خصوصاً جو ہے نا، فضائل میں تو بات توجہ ہٹ سکتی ہے، لیکن پلیز ذرا کوشش کریں کہ جب مسائل پڑھا جائے اس میں توجہ جو ہے ایک طرف رکھیں۔ میں نے عرض کیا کہ آج کون سی رات ہے بھائی؟ 4 محرم گزر چکا، 4 محرم کا دن، آج 5 محرم کی رات ہے، یعنی اس کے بعد 5 دن اور رہ گئے ہیں آپ کے پاس، یعنی نواسہ رسول 5 دن کا آپ کے پاس مہمان ہے۔ سمجھا گی؟ نواسہ رسول 5 دن کا مہمان، یعنی اور 5 دن اور آپ کی مجلسیں ہوگی، اس کے بعد مجلسیں ختم ہو جائیں گی، لیکن مجلسیں ختم تو نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ تو آپ کو ہوتا ہے 8 ربیع الاول تک چلتا ہے، 8 ربیع الاول تک چلتا ہے، لیکن ظاہری طور پر زیادہ تر لوگ جو ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ فقط 9ویں 10ویں کو آتے ہیں مجالس میں، کئی لوگ پورا عشرہ آتے ہیں، کئی لوگ بعد میں بھی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ سمجھا گی؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں اہل بیت کو، کتنی آپ کی معرفت ہے۔ جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا آپ کا تعلق زیادہ ہوگا اہل بیت سے۔ آج جو ہے 4 محرم کو کیا ہوا تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ 4 محرم کو عمر ابن سعد وارد کربلا ہوا۔ آپ کو پتا ہے امام حسین کب کربلا میں آئے؟ امام حسین 2 محرم کو کربلا آئے، 2 محرم الحرام کو امام حسین وارد کربلا ہوئے۔ اور یہ ملعون عمر ابن سعد جو رشتہ داری میں رسول اللہ کا رشتہ دار تھا، اس کا باپ سعد ابن وقاص جو تھا وہ ماموں ہے رسول اللہ کا، وہ رسول اللہ کا رشتے میں ماموں ہے، کزن ماموں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے پر بھی اور اس کے باپ پر بھی رحم کرے، ان پہ بیٹے پہ تو لعنت کرے ڈائریکٹ، اور باپ کو ہم ابھی نہیں کچھ کہتے کیونکہ بیٹا تو قاتلان امام حسین میں ہے، اس لیے ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو بھی کسی امام کا قاتل ہے وہ لعنتی ہے، اس پر قیامت کے قرص ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کے ملائکہ کی طرف سے، اور تمام ملائکہ کی طرف سے، تمام انسانوں کی طرف سے۔ تو آج کے دن عمر ابن سعد وارد کہاں ہوا؟ کربلا ہوا۔ یہ سب سے آج کا مشہور واقعہ ہے۔ لہٰذا یہاں پہ عادتاً جو ہے ہم نے، کیونکہ پہلی کو رخصتی پڑی جاتی ہے مدینے سے، 2 کو زیادہ تر جگہ پہ جناب مسلم کی شہادت پڑی جاتی ہے، کیونکہ ہماری مجالس کل سٹارٹ ہوئی تو ہم نے عادت کے مطابق جو پہلی مجلس پڑھتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے دن جو ہے جناب مسلم کی شہادت ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم جناب مسلم کی شہادت کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ جناب مسلم آپ کو پتہ ہے سفیر حسین بن کر کوفے سے، مکے سے جناب امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم کو سفیر مقرر کیا کہ جاؤ میرا پیغام لے کر، کیونکہ میرے پاس اتنے 4,000 کوفیوں کے خط آ چکے ہیں، تو لہٰذا وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس امام نہیں ہے،
تو ہمارے لیے کوئی آدمی مقرر کرے کہ جو ہمیں دین کے بارے میں بتائے، اسلام کے بارے میں بتائے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل کو پیغمبر اسلام نے مکہ سے روانہ کیا کہ جاؤ تم کوفہ۔ تو راستے میں جناب مسلم بن عقیل مدینے، کیونکہ مدینہ راستے میں آتا تھا، سمجھا گی، راستے میں رکے، وہ زیارت روزہ رسول پر زیارت کی، وہاں سے پھر چلے اور آ کر کہاں پہنچے؟ مسلم بن عقیل پہنچے کہاں پہ؟ کوفہ میں۔ کوفہ میں پہنچے، 18,000 لوگوں نے مسلم کی بیعت کی، 18,000 لوگوں نے۔ جیسے ہی کچھ دن کے بعد پتہ چلا یزید کو کہ یہ وہاں پر تو بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے بیعت کر لی ہے جناب مسلم بن عقیل کی، اس نے عبید اللہ ابن زیاد جو اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، اس نے وہاں سے کہا کہ میں بشیر تھا وہاں کا مدینے کا گورنر، اس کو ہٹا کر دیا اور اس نے وہاں پر ابن زیاد کو لیا۔ اب ابن زیاد جیسے ہی وہاں پہ پہنچا، اس نے وہاں پر کیا ہے پکڑ دھکڑ شروع کر دی، لوگوں کو لالچ دینا شروع کر دی، کسی کو ڈرایا، کسی کو جیل میں بند کیا، یہ سلسلہ کیا۔ اس کے بعد جہاں تک کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، جناب مسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں گئے۔ جناب مسلم بن عقیل سفیر حسین مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد میں گئے تو 15 آدمی ان کے پیچھے تھے فقط نماز پڑھنے والے۔ 18,000 بندوں نے بیعت کی، جب مسجد میں مغرب کی نماز پڑھانے گئے فقط اور فقط 15 بندے تھے جنہوں نے پیچھے نماز پڑھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب نماز ختم ہوئی تو فقط اور فقط جب پیچھے دیکھا تو 10 آدمی تھے۔ جب عشاء کی نماز ختم ہو گئی تو باقی آدمیوں کو لوگ اپنے مائیں بھیج کر، بہنیں بھیج کر، بیٹیاں بھیج کر بلاتے رہے کہ آ جاؤ، یہ ابن زیاد بڑا ظالم ہے، یہ تمہیں قتل کر دے گا، تمہارے گھر کو گرا دے گا، آگ لگا دے گا۔ لوگوں کو ڈراتے رہے، لالچ دلاتے رہے، سارے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑتے رہے۔ یہاں تک کہ تاریخ میں ہے کہ جب جناب مسلم نماز مغربین پڑھا چکے اور انہوں نکلے باب کندہ، مسجد کوفہ کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب کندہ ہے، جب وہاں سے باہر نکلے تو جب مسلم نے دائیں بائیں دیکھا تو جناب مسلم کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا کہ جو بتاتا مسلم کو آپ نے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے، کیا صورتحال ہے۔ یہ جو حالت ہو گئی، لہٰذا جناب مسلم وہاں سے نکلے مسجد سے باہر اور ساری رات گلیوں میں پھرتے رہے۔ ساری رات، یہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ وہ ساری رات گلیوں میں پھرتے رہے، ان کو کوئی راستہ، کیونکہ وہ جس آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں شہر کے گرد فصیل ہوتی تھی اور فصیل کا جو دروازہ ہوتا تھا، گیٹ، بڑا گیٹ، وہ رات کو بند کر دیا جاتا تھا تاکہ باہر سے کوئی لوگ اٹیک نہ کر سکے، حملہ نہ کر سکے۔ اسی طریقے جناب مسلم جس دروازے پہ جاتے آگے دروازہ بند ہوتا اور وہاں پہ سپاہی کھڑے ہوتے، لہٰذا ان کو دیکھ کر چھپ جاتے، پیچھے ہٹاتے۔ یہ پہلی رات تھی جناب مسلم کی۔ دوسرے رات کا واقعہ ہے کہ جناب مسلم ساری رات مظلومیت دیکھے مسلم کی، ساری رات مظلوم سفیر حسین ایک مسجد میں چھپ رہے، مسجد میں چھپ رہے کیونکہ ان کی تلاش ہو رہی تھی ہر طرف سے۔ آخر میں کیا ہوا؟ رات ہوئی، رات میں مسجد سے پھر باہر نکلے، باہر جب دیکھا گلی کوچے میں پھر رہے تھے کہ مجھے موقع ملے میں باہر نکل کر چلا جاؤں، لہٰذا تھک کر بہت تھک چکے تھے اور بہت پیاسے تھے کہ یہاں تک کہ مائی توا جو تھی، توا نامی ایک عورت، اس کے دروازے پہ پہنچے، وہاں پر رک گئے۔ دائی یہ جو مائی توا تھی یہ حقیقتاً مومنہ تھی، اس کا بیٹا جو تھا وہ باہر گیا ہوا تھا، بلال نامی بیٹا اس کا باہر گیا ہوا تھا، یہ بار بار اس کو دیکھنے کے لیے دروازے پہ آتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اب کیا ہوا کہ جناب مسلم نے دیکھا کہ جو توا نے دیکھا کہ میرے دروازے پہ کوئی اجنبی بیٹھا ہوا ہے، اجنبی بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے سلام کیا، مسلم نے سلام کا جواب دیا، تو کہا کہ حلی شربتم من الماء، کہ جناب مسلم بہت پیاسے تھے، جناب مسلم بہت پیاسے تھے، تو پانی کا سوال کیا۔ توا اندر گئی، توا اندر جا کر گلاس پانی کا لے کر آئی، پانی جناب مسلم نے پی لیا اور وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اب توا جب دوبارہ برتن اندر رکھ کر واپس آئی، دروازے پہ دیکھا جناب مسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔
اب توا نے پوچھا کہ اے بندہ خدا، رات کا وقت ہے، تو میرے دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ 2-3 مرتبہ ریپیٹ کیا، جناب مسلم چپ رہے۔ جب جناب توا نے، جیسے جھڑک کر ایک آدمی کہتا ہے نا کہ اے بندہ خدا، میں نے میری بات نہیں سنتے ہو تم؟ میں نے تمہیں کیا کہا ہے کہ میرے دروازے سے پر اٹھ جاؤ، یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو تم اب جناب مسلم کہتے ہیں اے امت اللہ، اے کنیز خدا، میں مسافر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے، وہ یہاں شہر میں میرا کوئی گھر نہیں۔ اب جب توا نے یہ سنا کہ میرا کوئی گھر نہیں، میں یہاں مسافر ہوں، علی کی چاہنے والی تھی، علی کی ماننے والی تھی، پوچھا تو کون ہے؟ اب دھیمی آواز میں جناب مسلم کہتے ہیں انا مسلم ابن عقیل، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ جیسے مسلم کا نام آیا، جناب توا نے کہا اے ابن عقیل اندر آ جاؤ، میں آپ کی کنیز ہوں۔ اندر لے گئی، اندر جا کر کھانا پیش کیا، پانی دیا۔ ساری رات جناب مسلم، مختصر کروں، ساری رات مسلم کی عبادت کرتے رہے۔ جناب مسلم کہتے اسی اثناء میں جب جناب مسلم عبادت کر رہے تھے تو اس کا بیٹا بلال نامی بیٹا گھر میں داخل ہوا۔ اب ماں کو جب اس نے دیکھا نا، کئی بار کسی حجرے میں جاتی ہے، واپس آتی ہے، کچھ کرتی ہے، اس کو شک ہوا۔ جب شک ہوا تو اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں کون ہے؟ ماں نے کہا کوئی نہیں ہے۔ اس نے انسسٹ کیا تو کہا کہ ہاں ہمارے گھر، مجھے اس سے وعدہ و پیمان لیا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، ہمارے گھر میں مسلم ہے، ہمارے گھر میں مسلم ابن عقیل ہے۔ تو حضرات محترم اس بیٹا نے سن لیا نام، اس وقت چپ ہو گیا۔ لیکن کیا کیا اس بدبخت نے؟ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے جا کر دربار میں ابن زیاد کو بتا دیا کہ جس کو تم کل سے تلاش کر رہے ہو وہ تو ہمارے گھر میں ہے، میری ماں نے اس کو پناہ دے رکھی ہے۔ عزادارو سنو گے اب، یہ جیسے ہی ادھر جناب مسلم نے تعقیبات پڑھ رہے تھے صبح کے کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز دروازے پہ سنی جناب مسلم نے کہ اس ملعون نے جا کر بتا دیا کہ مسلم تو ہمارے گھر میں ہے۔ 500 سپاہیوں کو ابن زیاد نے بھیجا کہ جاؤ محمد ابن اشد کی سرپرستی میں کہ جاؤ مسلم کو جا کر گرفتار کر لے آؤ۔ جیسے ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جناب مسلم نے سنی، اپنی تعقیبات کو ختم کیا، اپنی زرہ کو باندھا، اپنی تلوار کو ہاتھ میں لیا، اور جناب توا نے روکا کہ اب میرے مہمان گھر میں رہیں، باہر نہ نکلیں۔ کہا کہ نہیں، یہ میرے غیرت ہاشمی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ میں کسی کے گھر میں بیٹھوں اور اس گھر پر کوئی اٹیک کرے۔ جناب مسلم نے تلوار اٹھائی اور تلوار لے کر باہر نکلے۔ اب جناب مسلم نے حملے کیے۔ خدا کی قسم یہ ایک بھوکا اور پیاسا شیر تھا، لیکن جس طرف وہ گیا ایسے وہ بفرا ہوا شیر تھا کہ جس طرف گیا اس نے لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ وہ ملعون جو ہے اس کا بیٹے اشعث کے بیٹے نے یزید اس کو دوبارہ کہا کہ کیا اسد، اس کو کہا میرے کیا نام ہے اس کا، اسد کے بیٹے کو کہ کہا کہ میری اور مدد کرو، کمک کرو، فوج بھیجو۔ تو 2 مرتبہ اور 5 کا سپاہی آئے، ابن زیاد نے بھیجے۔ تو تیسری مرتبہ ابن زیاد نے کہا لعنت ہو تم پہ، تم سے 1000 آدمی سے زیادہ میں نے تمہارے مدد کے لیے بھیجے ہیں، تم سے ایک مسلم قابو نہیں آ رہا۔ تو اب اس نے جواب دیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے کس شیر کے مقابلے میں، بنی ہاشم کے شیر کے مقابلے میں بھیجا ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے کسی سبزی فروش کے مقابلے میں مجھے بھیجا تھا؟ عزادارو جناب مسلم اتنے بہادر تھے کہ جب کسی کو اٹھاتے، پکڑتے، اس کو پھینکتے، وہ دوسری یا تیسری گلی میں جا کر گرتا۔ اتنے بڑے بہادر اور اتنے بڑے شجاع تھے۔ عزادارو یہی سلسلہ چلتا رہا، کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے قابو نہیں آئے گا۔ انہوں ظالموں نے آگ برسانی شروع کر دی، نیزے مارنے شروع کر دیے، آگ برسانی شروع کر دی عزاداروں۔ لیکن جناب مسلم لڑتے رہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلم ہلاک نہ کرو، ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت نے کہا تمہاری میں پناہ پہ لعنت کرتا ہوں۔ اس جناب مسلم جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں کیا ہوا، ان ظالموں میں ایک گڑھا کھودا، راستے میں ایک گڑھا کھودا، اس کے اوپر جو ہے خاش و خاشاک کو رکھا،
یعنی گن کو رکھا تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہاں گڑھا ہے. جیسے مسلم جنگ کرتے کرتے اس گڑھے کے قریب پہنچے، جناب مسلم کا پاؤں گڑھے میں جا گرا. جیسے جناب مسلم گرے، ایک ظالم نے جناب مسلم کے منہ پہ تلوار ماری. جناب مسلم کا دہن مبارک زخمی ہو گیا، خون جاری ہو گیا. آگے بڑھ کر ملاؤنوں نے جناب مسلم کو گرفتار کر لیا، یہاں تک کہ لے چلے دربار کی طرف، عمر سعد کے دربار کی طرف لے چلے. راستے میں ایک جگہ پہ پانی پڑا ہوا تھا، دربار کے دروازے پہ ایک آدمی نے، مسلم نے پانی مانگا تو اس آدمی بدبخت نے کہا کہ پوری دنیا کے سمندر جو ہے اگر وہ پانی ہو اور وہ ہمارے ہاتھ میں ہو، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے. آخر میں ابن حریث کے غلام نے جناب مسلم کو پانی دیا. سنو گے، جیسے ہی اس نے پیالہ پانی کا دیا، مسلم نے پانی پینا چاہا. جب پانی پینا چاہا تو وہ پیالہ جو ہے خون سے بھر گیا. جناب مسلم نے پانی کو پھینک دیا. دوسرا پیالہ دیا گیا تو دوسری مرتبہ بھی وہ خون سے بھر گیا. تیسری مرتبہ جب پیالہ دیا پانی کا، اس میں 2 مسلم کے دندان مبارک گر گئے. جناب مسلم سمجھ گئے کہ یہ پانی میری قسمت میں نہیں ہے، لہذا جناب مسلم کو پکڑ کر دارالامارہ میں لے گئے. یہ ابن زیاد کے سامنے لے گئے. وہ کسی ظالم نے کہا، اے مسلم تم امیر کو سلام کرو. کہتے مالی والامیر، میرا امیر کوئی نہیں ہے، میرا اگر کوئی امیر ہے تو وہ حسین ابن علی ہے، لہذا میں کسی کو سلام نہیں کروں گا. لہذا یہ سن رہا تھا بدبخت ابن زیاد. اس نے کہا تم سلام کرو یا نہ کرو، میں تمہیں بڑی عبرتناک موت دوں گا. میں تمہیں کہا کہ مجھے موت سے نہ ڈراؤ، ہم موت سے نہیں ڈرتے. کیا نہیں میرے بابا کا، میرے چچا کا قول نہیں سنا کہ موت ہم پہ جا پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. عزادارو کیا ہوا؟ اس کے بعد کہا کہ اے مسلم وصیت کر لو، وصیت کر لو. جناب مسلم نے جب دیکھا کہ وہاں پہ دارالامارہ میں کوئی آدمی نہیں نظر آیا، عمر ابن سعد نظر آیا. کیونکہ رشتہ داری کے لحاظ سے کہا کہ عمر ابن سعد ادھر آؤ، میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں. پہلے اس نے انکار کیا، لیکن ابن زیاد نے اس نے کہا کہ کیا حرج ہے، تم اس کی وصیت سن لو. تو حضرات محترم کیا وصیت کی جناب مسلم نے سب سے کہا کہ میری سب سے پہلی وصیت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ میرا نبی ہے، میں گواہی دیتا ہوں علی ولی اللہ. اس کے بعد کہا دیکھو جب سے میں اس شہر میں آیا ہوں میں 1000 درہم کا مقروض ہوں، یہ میری زرہ، یہ میری تلوار بیچ کر میرے قرضے کو ادا کر دینا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں حسین ابن علی کو خط لکھ چکا ہوں، ان کو بتا چکا ہوں کہ یہاں پہ حالات سازگار ہیں، تو لہٰذا اب میری وصیت یہ ہے کہ تم ان کو لکھنا کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں، یا واپس چلے جائیں، مدینے واپس چلے جائیں. عزادارو یہ 3 وصیتیں. اور چوتھی وصیت کی جناب مسلم نے، وہ کیا تھی کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے میری لاش کو لے کر دفن کر دینا، میری لاش کو لے کر دفن کر دینا. عزادارو وصیتیں مکمل ہو گئی. آخر میں کیا ہوا، اس ظالم نے حکم دیا کہ مسلم کو لے جاؤ دارامارہ کی چھت پر، دارامارہ کی چھت پہ لے جاؤ، وہاں پر اس کو جا کر قتل کر دو. ادھر ظالم 2 سپاہی ہاتھ تو پشت باندھے ہوئے تھے جناب مسلم کے، 1-2 سپاہی جب لے کر دارالاماری کی طرف چلے، جناب مسلم نے ان سپاہیوں سے کہا اگر ہو سکے تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، کیونکہ ہم اہل بیت کو نماز سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے. عزادارو سنو گے؟ اس نے کہا نہیں میں آپ کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا. عزادارو آخر میں کیا ہوا، اس ظالم نے چاہا کہ مولا کے سر پہ ضرب مارے، ان کو قتل کر دے. جیسے ہی اس نے ارادہ کیا قتل کرنے کا تو اس نے دیکھا اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے. یہ کہتا ہے، پوچھتا ہے، لوگ اس سے پوچھتے ہیں کیوں بھئی آپ کے ہاتھ سے تلوار کیوں گر گئی؟ کہا کہ مجھے رسول اللہ کو دیکھا ہے میں نے، مجھے ڈر آ گیا ہے، یہاں تک کہ دارالامارہ سے نیچے اتر آیا. اب دوبارہ ابن زیاد نے آدمی بھیجا، اس نے جناب مسلم
کو قتل کیا۔ آزاداروں سنو گے، قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا۔ آزاداروں، یہ واقعہ کہا امام حسین اس وقت مقام زبالہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ ایک دن حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کے چہرے کی رنگت دیکھی، میرا بھائی بہت پریشان تھا۔ میں نے جب پریشانی دیکھی میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا آؤ میرے دو آنکھوں کے درمیان دیکھو۔ جب عباس نے آنکھوں کے دو انگلیوں کے درمیان دیکھا، کیا تھا؟ جناب مسلم اپنا سر جھکائے کھڑے ہیں اور قاتل تلوار اٹھائے ہوئے ہیں۔ عباس نے کہا مولا مجھے کوفہ پہنچاؤ۔ کہا عباس تم کوفہ جا کر کیا کرو گے؟ کہا کہ جیسے ہی مسلم کا سر گرے گا میں اسے اٹھا لوں گا۔ کہا اچھا مسلم، اچھا عباس ذرا دیکھو تو صحیح، گلی میں دیکھو۔ گلی میں جب دیکھا کہا کہ وہاں پہ کالے برقعے والی مستور ہے۔ کہا اے مسلم، اے عباس پہچانا نہیں ہے؟ یہ میری ماں زہرا ہے جو کوفے پہنچی ہوئی ہے تاکہ میں مسلم کی سفیر حسین کی لاش کو ان کے سر کو اٹھا لوں۔ عزاداروں سنو گے اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھا گیا کہ امام حسین جناب مسلم کی بیٹی کو گود میں لے کر پیار کر رہے تھے اور در دیے مسلم کی بیٹی کو، نئے در دیے۔ مسلم کی بیٹی سمجھ گئی، کہا ماموں کیا میرے بابا کی تو خیر ہے؟ کیا میرا بابا تو ٹھیک ہے؟ عزاداروں، یہ وہی وقت تھا جب مسلم کی لاش کو کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا۔ جناب ہانی اور مسلم کی لاش کو پاؤں کو باندھا، سر کو تو نیزے کو دربار پہ لٹکا دیا گیا، ان کی لاش کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون الی جہر معصومین علیہ السلام کا واسطہ ہماری طرف سے یہ نذرانہ عقیدت قبول فرما اور ہمیں سوائے مظلوم کربلا کے کوئی غم نہ دے۔ بار اللہ جہر معصومین علیہ السلام کا واسطہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بار اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ بار اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ صاحبان اولاد کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ بار اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے شیعوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه نبيك واهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔